ہووے منگو دعا ماشاءاللہ اجدا نصیب ہووے اے باپ تے سجدے تاج ہوندے اے باپ تے تاج ہوندے انہاں نال ہی گھر وچ راج ہوندے انہاں نال ہی گھر وچ راج ہوندے سوکھے ویلے نہیں انہاں دے بھاج ہوندے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ مہمانات جمعے والا روز ہووے سبحان اللہ مہمانات جمعے والا روز ہووے میری مجید يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پیار سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله سارے حضرات پیار محبت نال باواز بلند پڑھ لو الصلاة حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں چونکہ محفل پاک کے دعا والے ہیں حاجی صاحب کے نقطۂ جگر کا یہ سادہ ثواب بھی اور حضور کا میلاد بھی اس لیے کلام میں نے ایک دو شعر پڑھنے کا ارادہ کیا اگر آپ محبت سے جس طرح سن رہے ہیں اس طرح سنیں گے تو بالکل مختصر سی میری حاضری ہے ایک دو حدیث پڑھ کے اجازت لوں گا آپ سے حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایا تیریاں آج دیئے مختصر مگر روح پرور محفل پاک اس سال ثواب دے عنوان تو منعقد کی تھی گئی ہے میری دعا اللہ کریم انتہائی مشرق و مہربان حضور جناب حاجی عبدالرزاق صاحب کا اہتمام کرنا اپنے بیٹے دے حق وچ قبول فرما کے مرحوم و مغفور قاسم رزاق صاحب دے درجات بلند تو بلندر فرمائے
اور انہاں سمیت اساں سارے نو قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اسٹیج دی زینت ہر بندے دی کوشش ہے کہ زندگی طویل ہو جائے، موت وال ساڈا دھیان نہیں جاندا، لیکن کچھ وہ بندے بھی ہیں جڑے موت دا بھی مطمئن ہو کے انتظار کرتے ہیں۔ اگر طبیعت جناب دی بحال محبت نال بیٹھے ہوتے بولو ذرا سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر مولا کائنات جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنو رب دے محبوب نے باب مدینہ العلم دا لقب عطا فرمایا، میرے اور آپ دے مولا کائنات مولا علی نے فرمایا من ارتقب الموت سارا فی الخیرات۔ اے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، مومن بندہ وہ ہوندا ہے جڑا موت دا انتظار کردا ہے۔ مہربانیاں ساڑھے شامل حال رہن گیا۔ میں آخر ایک مرتبہ پھر دعا کرنا اللہ رب العزت ساڑھے وہ نوجوان بھائی جڑے آج تو غالباً 11 سال قبل اس دنیا تو چلے گئے اور اللہ رب العزت نے انہوں شہادت دی حادثاتی موت عطا فرمائی۔ مالک کائنات انہوں دی مغفرت فرما کے صدقہ سیدہ کائنات دے بابا جان دا انہوں دے درجات بلند فرمائے، اور انہوں دے والد گرامی جڑے تشریف فرمانے جنہوں اللہ نے اس عادت عطا کیتی ہے کہ الحمدللہ دین نال جڑے لوگ نسبت رکھن والے نے اے انہاں نال پیار کرتے ہیں۔ اور میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احبا، یا دوسری روایت سرکار نے فرمایا انت مع من احببتا، جڑا بندہ دنیا میں جنوں بھی اپنا آئیڈیل بناتا ہے، جنہاں نال بھی پیار کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن ایدا حشر انہاں نال کرے گا جنہاں نال ایدا پیار ہے۔ میں اللہ کی رحمت دی امید رکھدیا ہویا اے جملہ کہنا پیا کہ اللہ رب العزت حاجی صاحب یا انہاں دے خاندان دے دیگر جتنے بھی افراد نے جڑے دین نال تعلق رکھن والے نال پیار کرتے ہیں، انہاں دی دنیا بھی اللہ نے اچھی کیتی ہے، مالک اپنے کرم نال انہاں دا او جہان بھی یقیناً شاندار اور عزت والا فرمائے گا، کیونکہ انہاں دے ناتے دین والے نال نے تے دین والے ہمیشہ سر بلند رہندے نے۔ مالک کائنات میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ اللہ۔ سال ثواب کی اس محفل میں اکٹھے ہیں اور ہمارے انتہائی مکرم حاجی عبدالرزاق صاحب جو بڑے محبت کرنے والے ہیں، یا پاکستان میں بھی اور انگلینڈ میں بھی جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی محبتوں سے ہی نوازا، اور وہ ان کی شفقتیں اور محبتیں ہیں۔ آج اس موسم میں بھی حسن عبدال سے یہاں تک ہم آئے، اللہ پاک حاجی صاحب کے ان محبتوں اور شفقتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان کی تمام دینی خدمات کو اپنی بارگاہ الہی جدر میں قبول کرے۔ ایک ہی بیٹا اور خدا نے دے کر واپس لے لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب اس بڑھاپے میں بھی اپنے اس بیٹے کو یاد کرنے کے لیے والدین کو بھولتے کب ہیں، لیکن ہر سال یاد کرنے کے لیے آپ احباب کو اس دعائیہ محفل میں بلوا کر اللہ کے حضور اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ قرآن خوانی، نعت خوانی، علماء، سادات آتے ہیں۔ اللہ اس کے صدقے انہیں ان کی وائف کو صبر عطا فرمائے، اور قاسم شہید مرحوم کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مزید اس کے درجات میں بلندیاں فرمائے۔ یہ سارا اہتمام جو ہم کرتے ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث سے مرنے والے کو قبر میں پہنچتا ہے۔ ابھی میں کمرے میں بیٹھا تھا اور حاجی صاحب نے ایک سوال کیا، وہی جواب دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں مائک سے اجازت لوں گا۔ کیونکہ ہم جتنا کام کرتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، یہ ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے۔ ہم ایصال کرتے ہیں، ایصال کے معنی ہی پہنچانا ہے، پہنچتا ہے قبر تک۔ اس کی ایک مثال سن لیں۔ ہمارے ہاں
वह पाकिस्तान में भी हो और जहाँ भी, बल्कि यहाँ भी यही खूबसूरत रवाज होगा कि जब भी कोई फौत हो जाए तो सफ़ों में खड़े खड़े एक ऐलान होता है कि भाई ये जो फौत हो गया अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ करो, अगर इससे किसी का लेन देन है तो लाहिकीन से रब्ता करो। क्या कश्मीर में भी ऐसा ऐलान होता है या नहीं? सब बोलिए। मैं गुफ्तगू या तकीद नहीं करता, तकीद करते हुए मुझे 35 साल हो गए हैं। मैं सिर्फ 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ भी ऐलान होता है या नहीं होता कि भाई अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करो और इससे कोई लेन देन है तो लाहिकीन से रब्ता करो। और ये शरीयत का मसला है कि मरने वाले के बाद उसके अक़रबा में, रिश्तेदारों में, संगी दोस्तों, बीवियों में पूछो किसी से लेन देन है तो अदा करो, नहीं तो कब्र में पूछा जाएगा। और उधार ऐसा एक अमल है कि शहादत बड़ा रुतबा है, लेकिन शहीद में भी अगर लेन देन का मामला हुआ तो कब्र में उस शहीद से भी पूछा जाएगा। तो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत सबसे पहले पूछो मरने वाले का किसी से कोई लेन देन तो नहीं, वो अदा करो, नहीं तो कब्र में उससे सवाल होगा। तो अब शरीयत मुताहरा के तहत पूछा जाए तो किसी से लेन देन है तो शरीयत कहती है वो अदा करो। किसका? जो मर गया। अच्छा, जो फौत हो गया तो वो है कहाँ? कब्र के अंदर। करो क्या? फरमाया किसी से लेन देन है तो अदा करो। बाप फौत हो गया तो बेटा अदा करे, बेटा फौत हुआ तो बाप अदा करे, कोई चाचा, मामा, दादा, कोई भी संगी दोस्त अदा करे। फिर फरमाया जब वो दुनिया वाला अदा करेगा कब्र में उसकी अदायगी हो जाएगी। अब मुझे इन आसान लफ्जों में बताइए, मिसाल के तौर पे मरने वाले ने उधार लिया, वो तो कब्र में है, शरीयत कहती है उसका लिया हुआ उधार दुनिया वाले लौटा दे, कब्र में अदा हो जाएगा। अब लिया था उधार कब्र वाले ने, अदा कर रहे हैं दुनिया वाले जो जिंदा हैं। अब जिंदा अदा करे तो जिंदा का ये अमल है कि उसका लिया हुआ उधार जिंदा ने अदा किया। अब इसका जवाब चाहिए, अगर दुनिया वालों के अमल का फायदा कब्र वाले को नहीं होता तो शरीयत का ये मसला कहाँ छुपाओगे कि शरीयत कहती है दुनिया वाला अदा करे तो कब्र वाले की अदायगी हो जाती है। इस बात की दलील है कि दुनिया वालों के अमल का फायदा कब्र वालों को पहुंचता है। जेड़े बोल दो बोलो, जेड़े नहीं बोल दो सिर ला के तारीफ करो, बोलो सुभान अल्लाह। वो अदा करे तो कब्र वाले का अदा होगा। पता ये चला कि दुनिया वाले के अमल का फायदा कब्र वाले को होता है। बोलो सारे अब दुनिया वाले ने अदा किया, उसका कब्र में उधार अदा हो गया। अच्छा, मरने वाले के नाम की कुर्बानी भी करते नहीं करते? सरकार ने की, सारी उम्मत की। हजरत मौला अली ने सारी जिंदगी 2 कुर्बानियां की, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, और आज हम लोग भी करते हैं। आप लोग यहाँ अमीर लोग हैं, इंग्लैंड में रहने, यूरोप और अमेरिका में रहने वाले, सब करते हैं। हर साल अपनी कुर्बानी भी करते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की भी, अपने मरने वालों के नाम की भी कुर्बानी है। क्या अहनाफ के नजदीक वाजिब है। तो कुर्बानी करता कौन है? जो जिंदा है। किसके लिए करता है? अपने लिए भी और अपने मरने वालों के नाम की भी। अब मुझे ये बताएं, अगर उस कुर्बानी का फायदा मरने वाले को नहीं होता तो वो करता क्यों है? शरीयत के तहत कि जिंदा कुर्बानी करे जिसके नाम की, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, उसका सवाब पहुंचता है। अगर जिंदा मरने वाले के नाम की कुर्बानी करे सवाब पहुंचता है। पता ये चला कि जिंदों के अमल का फायदा कब्र वाले को होता है। एक और मिसाल सुन ले, अब साबित होगी कि सरकार फरमाते हैं मेरे और तुम्हारे पढ़ने से
تنگ قبر کو اللہ نے کشادہ کر دیا۔ تیسری یہ بات بھی ثابت ہو گئی، اگر بولنا چاہو تو آپ ابھی بول سکتے ہیں۔ تیسری یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرکار باہر کھڑے ہو کر قبر کو تنگ ہوتا بھی دیکھ رہے تھے، کشادہ ہوتا بھی دیکھ رہے تھے۔ واہ کملی والا، تیری نظر پہ قربان جائے، جو باہر کھڑے ہو کر قبر کے اندر کے حالات دیکھ سکتے ہیں، وہ قبر کے اندر ہو کر امت کے باہر کے حالات بھی جان سکتے ہیں۔ ہم اپنے جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سرکار کی حدیث اذا فرغ من دفن المیت، ایک میت کو دفنانے کے بعد فارغ ہوئے، واقف آ گئے ہیں، کچھ دیر کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، پھر اپنے غلاموں سے مخاطب ہو کے فرمایا بتا دوں کہ اس کے لیے کیا کیا کرو جو فوت ہو گیا؟ جی آقا بتا دیجئے۔ فرمایا وقالا استغفروا لأخیکم، اگر اپنے جانے والے بھائی کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو اس کے پیچھے اس کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو۔ تو ہم اپنے جانے والوں کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، اور یہ خوبصورت عمل ہے۔ اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیے جوانوں۔ اگر والدین چلے گئے، ہر روز یاد کرو، ہر سال یاد کرو، ہر ہفتے یاد کرو۔ اور سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ یہ علماء کی تشریف فرمائے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے والے تشریف فرمائے، خیرات ہے۔ اس میں کون سا برا کام ہوا کہ یہ بچے آئے، انہوں نے قرآن پڑھا، قاری صاحب نے بہت خوبصورت تلاوت کی، سرحان مصطفیٰ نے نعت پڑھی، علماء بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ یہ کتنے خوبصورت عمل ہیں۔ اللہ کرے ہم اپنے پیاروں کو ان خوبصورت عملوں سے یاد کریں۔ میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کہ یاد کرنے والوں نے اپنے پیاروں کو دنیاوی شوقوں کو سامنے لا کر بھی یاد کیا۔ کسی نے میلے منا کر، کسی نے ٹھیلے منا کر، کسی نے دوڑے لگا کر، کسی نے کتوں کی لڑائی کر کے، کسی نے بیلوں کی دوڑ کرا کے۔ کیوں بھائی؟ کہ ہم اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہیں۔ قربان جائیں جناب حاجی عبدالرزاق صاحب پر، یہ اپنے والوں کو، جانے والوں کو یاد کرتے بھی ہیں تو کبھی اللہ کے ذکر سے اور کبھی رسول اللہ کی نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا دعوت سبحان دینا جا رہا ہوں عالم نبی فاضل جلیل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید طاہر علی الحسینی صاحب زیب زینت آستان عالیہ سنگار شریف خطیب مرکز اہل سنت عیسر، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے آپ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطاب ورفع درجة العالمين بمعاني كتاب وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والثواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ سارے پڑھیں
اللہ جل جلالہ و عمل والہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ کے اندر درود پاک پیش کرنے کے بعد میں اور آپ محترم المقام عزت مآب حاجی عبدالرزاق صاحب ان کی اشعار پر ان کے لہتے جگر نور نظر محترم قاسم صاحب مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کی تقریر کے اندر حاضر و شریک ہیں. دعا ہے رب کائنات جناب امام حسن و حسین کا وسیلہ ان کے مرحوم بیٹے کی کامل عمل بخشش و مغفرت فرمائے. جملہ ان کے اہل ایمان میں سے جو مرحومین ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. غالباً وقت ہو چکا ہے 11:30 کا. بارش تھی اس لیے تھوڑا 5-7 منٹ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے ہم دعائے مغفرت کریں گے. ذرا اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. یہ اپنی مرضی سے کہیں, میرے حکم پر نہیں کہنا. شاہ صاحب نے کہا اپنی مرضی سے, آپ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق آپ ثواب حاصل کریں. ایک مرتبہ پھر کہیں سبحان اللہ. حضرات اللہ کریم ہے کہ محفل ایصال ثواب کی ہے, تو مجھ سے قبل حضرات علماء کرام نے اس پر روشنی ڈالی, اور یہ بڑا خوبصورت عمل ہے اور ایک تعلق کا ذریعہ ہے کہ انسان دنیا میں دوسرے انسان رشتے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے. تو اسلام کی یہ بڑی خوبصورت صفت ہے کہ یہ جو مر جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق کو قائم رکھتا ہے. یہ نہیں کہتا جو مرنے والے ہیں بس وہ چلے گئے آپ ان کو چھوڑ دیجئے, نہ. جو جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ہر سال احد کے میدان میں امیر طیبہ حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضری دیا کرتے تھے. یہ حدیث کے اندر آیا, یہ آپ کا عمل مبارک تھا. ہر سال صحابہ کے ساتھ جا کر آپ کی بارگاہ کے اندر قبور پر حاضری دیا کرتے تھے. تو یہ ایک دنیا سے جانے کے بعد بھی تعلق قائم رہتا ہے, اور یہ اسلام کی خوبصورت صفت ہے. اب وہ رویا بات ختم کرنے لگا ہوں. اب جب وہ رویا حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا یہ رونا وہ ہے جو اللہ کی عطا سے ہے. اللہ کی عطا کرتا رونے اور آنسو کو دیکھ کر آپ بھی رونے لگ گئے. آپ یہ صحابی بھی رو رہا ہے جی, اور وہ جسے توبہ کی توفیق ملی وہ بھی روتا نظر آ رہا ہے. حضرات جب رو رہے ہیں تو وہ زازان پوچھتا ہے حضور قبول فرمائیں گے, حضور قبول کریں گے؟ ہاں, میں اس شخص کو کیسے قبول نہ کروں جسے اللہ نے قبول فرما لیا. میں اس شخص کو کیسے رد کروں جسے اللہ نے اپنی نظروں کا محبوب بنا لیا ہو. کچھ وقت پہلے تو گویا تھا اور تو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا. تیرا میری آواز سننا, گواہوں کی گواہی لینا اور اس ساز سازینے کو پھینکنا, میری طرف دوڑنا, یہ جتنے عمل ہوئے یہ خدا کرا رہا تھا, محمد مصطفیٰ کرا رہے ہیں. وہ میری طرف آیا ہے, خدا کی طرف آیا ہے. کہا میں کیوں اس سے محبت نہ کروں جس سے میرا خدا محبت فرماتا ہے. حضرات یہ جو زبان کہاں خرچ ہو رہی تھی, اب جب ایسا ہوا کہنے لگا حضور چھوڑ کے آ گیا ہوں, اگر قبول کریں تو خادم بن جاؤں گا. اگر قبول کریں, یہ صحابی کو کہہ رہے ہیں
اگر قبول کریں تو خادم بن جاؤں، کہا کیوں نہ قبول کروں، تجھے خدا نے قبول کیا ہے۔ یہ جناب زازان حضرت عبداللہ بن مسعود کی شاگردی میں آئے اور پھر وقت نے دیکھا کہ یہ بھی وقت کا امام بنایا گیا ہے۔ کہاں تھے، کہاں پہنچے، یہی بات کہنا چاہتا ہوں، پیغام یہی ہے۔ آؤ اپنی زبانوں کو، آج یہ دنیا ہے، ہم باپ کی نہ سنیں، ماں کی نہ سنیں، استاد کی نہ سنیں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ جو زبان سے جو کچھ نکلتا ہے یہ محفوظ ہو رہا ہے، یہ ہاتھ سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ لکھا جا رہا ہے۔ کل کوئی، یہ ماں کب روئے گی، کل آج رو رہی ہے، کل تو اپنے نصیبوں پہ خود روئے گا۔ کاش کہ ماں کا کہنا مان کے میں صبح اٹھ کے اس بے نیاز کو سجدہ ریز ہو جاتا، کاش کہ باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں راتوں کو سجدہ ریز ہوتا نظر آتا، قرآن کی تلاوت کرتا۔ وہ حضرات، یہ جو خوبصورت نیکیاں ہیں، یہ جو اعمال ہیں انسان کے جو اعضاء سے صادر ہوتے ہیں، یہ اسی وقت ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے اس کی قبول ہے یا نہیں، کہا وہ تو وہ جانتا ہے، لیکن یاد رکھو جو گھر سے چل پڑا وہ قبولیت کی طرف ہی جا رہا ہوگا۔ جو جسے گھر سے اگلے اٹھاتے ہیں اور مسجد میں پہنچاتے ہیں، یہ جو اس کا اٹھایا جانا ہے یہ کسی نے اسے اٹھایا ہے۔ یہ خوبصورت محترم ہمارے انتہائی شریف النفس حاجی عبدالرزاق صاحب ہر سال یہ خوبصورت اپنے لخت جگر، اور یاد رکھیں اگر کسی مصیبت اور کسی غم کی کیفیت میں جو اللہ کے حضور صبر کرتا ہے اللہ اس کو بڑا نوازتا ہے۔ دنیا گزر جاتی ہے، یاد رکھیں میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں کربلا کے ان عظیم شہزادوں کا تذکرہ ہے جی، 6 ماہ کا ہاتھ میں ہے، حلق میں تیر ہے، علی اکبر کی بوٹیاں ہو رہی ہیں، آنو محمد کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، لیکن جواب یہی ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی۔ آگے سے یہی ہے مالک اگر تو راضی ہے یہ جان بھی تیری ہے، یہ جان بھی تیری ہے، میری جان کا مالک بھی تو ہے، اولاد کی جان کا مالک یہ تیرا انداز ہے، پہلے کسی کو لے لیتا ہے، پہلے کسی کو لے کر کسی کو آزماتا ہے، ہاں جو صبر کرتا ہے اس کے لیے میرے مالک نے اجر رکھا ہوا ہے۔ خوبصورت شخصیت، مساجد کے ساتھ ان کا تعلق، مساجد کی خدمت اور دینی ماحول سے ان کی وابستگی، یہ اللہ کی طرف سے جو نیکیاں کی جاتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ایمان قرآن کریم کے اندر ہے، اس شخص کے ایمان پر یہ خوبصورت دلیل ہوتی ہے جس شخص کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے، مسجد کی تعمیر میں لگا ہوتا ہے۔ اللہ جی صاحب کو برکتیں عطا فرمائے، ان کی پوری فیملی خاندان کو برکتیں عطا فرمائے، جتنے بھی معزز مہمانان گرامی اس مسجد کے اندر جتنے بھی علماء حفاظ کرام اور خوبصورت حضرات تشریف لائے، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے ہم صلی اللہ کہتے وہاں سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم مالك السماء پروردگار عالم تیرے فضل و توفیق کے ساتھ خوبصورت تیری بارگاہ کے اندر، تیرے محبوب کی بارگاہ کے اندر یہ انداز محبتانہ و غلامانہ پیش کیا گیا قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی حفاظ کرام علماء کرام یہاں تشریف لائے اور اپنے مواعظ سے سب کے قلوب و اذہان کو منور کیا، اللہ ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین جو کچھ پڑھا گیا اس میں ثواب تاجدار کائنات رحمت دو عالم
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर आजिज़ाना तौर पर पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से आपके जुमला ख़ानदान के अफराद, अहले बैत नबूवत, पंजतन पाक, अज़वाज मुत्तहरात, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबाए कराम, सहाबियात, नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की बारगाहों के अंदर पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाए। इलाहुल आलमीन जुमला शुहदाए बदर, शुहदाए उहद, शुहदाए करबला, ताबईन, तबे ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, फुक़हाए किराम, औलियाए कामिलीन, अग़वास, औताद, अक़ताब, कलंदर, हुज़ूर सय्यदुना पीर मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी हल हसनी वल हुसैनी आपकी बारगाह आलिया के अंदर पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। जुमला अहले ईमान बिलखसूस खित्ता कश्मीर के अंदर जितने भी सादात किराम, औलियाए कामिलीन, उलमाए रब्बानीयीन, अहले ईमान, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात में से जो हालत ईमान और इस्लाम के अंदर फौत हो चुके हैं, अल्लाह सबको आज की मजलिस की खैरात अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम नफूस आलिया की अज़मतों के सदके इस जुमला इत्तिमाम, इंसलाम, इंतज़ाम का सवाब जो कुछ पढ़ा गया 33 कुरान पाक, इसके अलावा कुरान अज़ीम की मुतफ़र्रिक़ सूरतें और जो कुछ मेरे मिल किया गया, पढ़ा गया, पेश किया गया माँ हज़रत ताम में से, अल्लाह सब का सवाब मोहतरम हाजी अब्दुल रज़ाक साहब के लख्त जिगर दूर नज़र मोहतरम चौधरी कासिम मरहूम और मग़फ़ूर के ऊपर इसाले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन मरहूम की कामिल अकमल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा कर मरहूम को जन्नत की बहारें नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन आला जन्नतुल फिरदौस के अंदर मकाम नसीब फरमा। और मोहतरम हाजी साहब जो वक्तन फ़क्तन उनके इसाले सवाब के लिए जो मुख्तलिफ मामूलात की अदायगी करते रहते हैं, अल्लाह सब का उन्हें अजर अजीम नसीब फरमा और कब्र हशर के जुमला मामलात के अंदर खैर नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मोहतरम हाजी साहब के खानदान के जितने भी अहले ईमान फौत हो चुके हैं उन सबको इस मजलिस का सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा, कामिल मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा। हाज़रीन सामीन में से हमारे साथ ताल्लुक़ रखने वाले हमारे अजीज़ अक़ारिब, रिश्तेदार, वालिदैन, असातिज़ा, मशाइख़ में से जितने पर्दा कर चुके हैं, अल्लाह उन सबको इसाले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। मिलाद पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की निस्बत रखने वाले इस महीने की अज़मतों के सदके हम सब पर अपना फज़ल व करम फरमा। इलाहुल आलमीन गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की दस्तगीरी फरमा। बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सैलाब की लहर है, जितने भी अहले ईमान मुतासर हैं, अल्लाह सब की दस्तगीरी फरमा, सब की खैर फरमा। मकबूजा कश्मीर इस हमारे खित्ते पे अपना फजल व करम फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। इस घर पर, घर के मकीनों पर जो यहाँ हैं, बैरून मुल्क हैं, अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान नसीब फरमा। मोहतरम हाजी साहब को सेहत व सलामती, लंबी जिंदगी और खैर व बरकत वाली जिंदगी अता फरमा, कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही अजमाईन।
Kayıp maden şişe.